بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے دوسرے سبق 5ویں باب کے دوسرے سبق یعنی گواہی کے احکام و مسائل کی مشق میں موجود MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں، اور اس ویڈیو کے دوران جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر امتحانات میں آپ وہ معلومات لکھیں گے بچے تو انشاءاللہ بہت اچھے نمبر آئیں گے، اور یہ جو اضافی معلومات ہیں یہ باحوالہ اور مستند ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں یعنی MCQs ہیں۔ نمبر 1، گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ ہے شہادت۔ نمبر 2، گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے گواہ۔ نمبر 3، کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے 2۔ نمبر 4، آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے عینی شہادت۔ نمبر 5، جب صرف 2 گواہ موجود ہوں تو گواہی ہے فرض۔ دوسرا سوال مختصر جواب دیں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی فرضیت و اہمیت بیان کریں۔ جواب، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی فرضیت و اہمیت، یہ ہیڈنگ لگا لیں، جہاں جہاں ہیڈنگ لگ سکتی ہے آپ ضرور لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑے گا۔ قرآن و حدیث دونوں میں گواہی کا ذکر آیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ تو یہ دیکھیے اس کا میں نے کلر چینج کر دیا ہے کیونکہ یہ اضافی معلومات ہیں، کتاب سے ہٹ کر ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں نہ بتاؤں، وہی جو شہادت طلب کیے جانے سے پہلے اپنی گواہی پیش کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2294۔ میرے خیال میں یہ بھی کتاب سے ہٹ کر ہیں، اضافی معلومات ہیں، تو اس طرح کی اضافی معلومات آپ باحوالہ جب لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، عینی شہادت اور سمعی شہادت کی وضاحت کریں۔ عینی شہادت اور سمعی شہادت، یہ ہیڈنگ لگا لیجئے، پھر لکھیے، آنکھوں دیکھے واقعے کی گواہی دینا عینی شہادت کہلاتا ہے، سنے ہوئے واقعے کی گواہی دینا سمعی شہادت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جھوٹی گواہی دینے اور گواہی چھپانے کی وعید بیان کریں۔ جواب، تو دیکھیں اس میں 2 چیزیں پوچھی ہیں تو میں نے ہیڈنگ وائز اس کو لکھ لیا ہے، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی چھپانے کی وعید، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے، تو آپ بھی ایسے ہی لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اچھے نمبر ملیں گے۔ جھوٹی گواہی دینے کی وعید، رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ جملہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3599۔ گواہی چھپانے کی وعید، ترجمہ، اور گواہی مت چھپاؤ، اور جس کسی نے اس کو یعنی گواہی کو چھپایا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ سوال نمبر 4 ہے، سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے 2 اثرات تحریر کریں۔ جواب، سچی اور جھوٹی گواہی کے اثرات ہیڈنگ لگا لیجئے، پھر لکھیے، سچی گواہی سے معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم رہتی ہے اور باہمی محبت کو فروغ ملتا ہے۔ جھوٹی گواہی سے معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے اور نفرتیں بڑھتی ہیں، ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ تو اس میں ایک ہی سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کے احکام و مسائل واضح کریں۔ تو سب سے پہلے آپ سینٹر میں پرومیننٹ کر کے ہیڈنگ لگائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کے احکام و مسائل۔
پھر سائڈ میں ہیڈنگ لگائیں گواہی کے احکام، اس کو بھی میں نے الگ الگ کر دیے ہیں، احکام کو الگ کر دیا، مسائل کو الگ کر دیا، تاکہ آپ کو جو ہے اچھے نمبر مل جائیں اگر آپ اس کو اس طرح لکھیں گے۔ تو گواہی کے احکام، قرآن حکیم میں کچھ مقامات پر گواہی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ ایک مسلمان کو ہر حال میں سچی اور انصاف پر مبنی گواہی دینی چاہیے، چاہے وہ گواہی اپنی قوم کے خلاف اور دوسری قوم کے حق میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی ایک سچے اور پکے مومن کے شایان شان ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ اسلام میں گواہی کو چھپانا منع ہے۔ گواہی چھپانے سے معاشرے میں بے امنی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے اور نفرت کو فروغ ملتا ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس کسی نے اس کو یعنی گواہی کو چھپایا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ گواہی کا ذکر آیا ہے، اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہوں میں سے ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کی جان لینا اور جھوٹی گواہی دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2653۔ بلکہ ایک حدیث میں جھوٹی گواہی کو شرک کے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ جملہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے اچھے گواہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ سب سے اچھا گواہ وہ آدمی ہے جو گواہی طلب کیے جانے سے پہلے گواہی دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2295۔ درج بارہ احادیث سے گواہی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد گواہی کے مسائل۔ گواہی کے چند اہم مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب گواہی دینے والا کوئی نہ ہو اور معاملہ وہاں موجود 2 گواہوں کو معلوم ہو تو ان پر گواہی دینا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو اسے گواہی دینی چاہیے، اس کے لیے گواہی چھپانا جائز نہیں ہوتا۔ نمبر 3، گواہ مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اگر 2 مرد گواہ نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سچی گواہی دیں اور جھوٹی گواہی سے گریز کریں، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔